بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی ماں نے کیسے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا اور کس طرح فرعون نے ان کا قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب کے بارے میں معلومات دیں گے۔ تو اگر آپ ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر تورات شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھل کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ انہی میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام بنی اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصریوں کے 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دایا بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھیٹ کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ اگلے چل ہی یہ لڑکا ان کا رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی آیا کو جانتی ہوں جو اس بچے کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔